یہ ڈسکلیمر، یہ کہانی اور اس میں بیان کیے گئے تمام کردار محض تفریح اور کہانی سنانے کے مقصد کے لیے ہیں۔ خاص ویڈیو میں شامل آواز اور مناظر کے کچھ حصے 18 سال یا اس سے زائد عمر کے سامعین کے لیے موزوں ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کی عمر 18 سال سے کم ہے تو براہ کرم اپنے والدین یا سرپرست کی اجازت سے ہی یہ کہانی سماعت فرمائیں۔ یہ ایک چائنیز ناول کا اردو ترجمہ ہے جس کا مقصد اردو سننے والوں تک چینی ادب، مارشل آرٹس، ایڈونچر اور سبق آموز کہانیاں خوبصورت انداز میں پیش کرنا ہے۔ شکریہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کے ابواب۔ باب نمبر 111 تھا باب نمبر 120۔ باب 111۔ اپنی اپنی لڑائی سوچ نکلنے میں ابھی 2 گھنٹے باقی تھے۔ پہاڑوں کے بیچ چھپی ہوئی ایک غار سے کائی یانگ اور شیاننگ چانگ باہر نکلے۔ ان دونوں کے قدم خاموش تھے لیکن ان کی آنکھیں چوکس۔ وہ وادی میں بہنے والی ینچی کی سمت پر چل رہے تھے۔ یہ راستہ ڈھونڈنا مشکل نہیں تھا کیونکہ وادی میں ہر طرف ایک عجیب سا بہاؤ محسوس ہو رہا تھا، جیسے ہوا نہیں بلکہ کوئی طاقت خود اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ یہ سب 9 ینٹیو کرسٹل کی وجہ سے تھا جو دیوانہ وار اس توانائی کو جذب کر رہے تھے۔ کائی یانگ نے اندازہ لگایا بلدی گروپ کے باقی 2 لوگ بھی اسی بہاؤ کو محسوس کر کے یہاں ضرور آئیں گے اور تب ہمارا ان سے سامنا ہو جائے گا۔ اگرچہ وہ کئی دشمنوں کو ختم کر چکا تھا لیکن اس کے اندر کی جنگ کی پیاس ابھی بھی باقی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ ایک خطرناک دشمن ابھی زندہ ہے، ایک ماسٹر جو ٹرو ایلیمنٹ ریلم کا ماہر تھا۔ جب تک وہ زندہ ہے کائی یانگ کے اندر چھپی وہ سنہری طاقت خود بخود جاگتی رہتی تھی، اسے چین نہیں لینے دیتی تھی۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ اس جگہ پہنچے جہاں 9 ینٹیو کرسٹل موجود تھے۔ ایک روشن چمک چاروں طرف پھیل رہی تھی۔ روشنی کے بیچ ایک چھوٹا سا کرسٹل ہوا میں تیر رہا تھا اور آس پاس کی ساری ان انرجی کو چوس کر غائب کر رہا تھا۔ کائی یانگ نے حیرت سے دیکھا، یہ تو وہی کرسٹل ہیں مگر اب ان کی شکل بدل گئی ہے۔ اب وہ کسی ننھے سے کلی کی طرح لگ رہے تھے، جیسے کوئی پھول ابھی کھلنے والا ہو۔ چمکدار پنکھڑیاں ہلکی ہلکی لرز رہی تھیں۔ دونوں نے خود کو ایک چٹان کے پیچھے چھپایا۔ فاصلہ 50 فٹ۔ شیاننگ چانگ نے دھیرے سے کہا، یہ کرسٹل اسی کلی کے اندر ہیں۔ جب یہ پھول مکمل کھلے گا تب ہی ہم انہیں حاصل کر سکیں گے۔ میں نے ان کے لیے ایک سیلنگ فارمیشن تیار کی تھی مگر مجبوراً اسے پہلے ہی استعمال کرنا پڑ گیا۔ اب وہ فارمیشن تب ہی واپس لوٹے گی جب جن لوگوں کو اس میں قید کیا گیا تھا وہ سب مر جائیں۔ تب تک مجھے تم پر بھروسہ کرنا ہوگا کیونکہ تمہاری طاقت ان کے ین ایٹریبیوٹ کا بہترین مقابلہ ہے۔ کائی یانگ نے پوچھا، کیا یہ کرسٹل بھاگ سکتے ہیں؟ ہاں، اور اسی لیے ہمیں زیادہ امید نہیں۔ شیاننگ چانگ کی آواز میں تھوڑی جھجک تھی۔ کائی یانگ نے اس کی طرف دیکھا، اگر ہم باقی دشمنوں کو ختم کر دیں تو کیا تم فارمیشن دوبارہ استعمال کر سکو گی؟ اگر وہ یہاں آئیں تو شاید وہ جملہ مکمل بھی نہ کر پائی تھی کہ کائی یانگ کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی۔ وہ آ گئے ہیں۔ اسی لمحے ایک طنزیہ قہقہہ فضا میں گونجا۔ ہاں ہاں لڑکے، تمہاری نظر کافی تیز ہے۔ شیاننگ چانگ کا چہرہ برف کی طرح سرد پڑ گیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وین فیچن اور لانگ ہوئی ایک ساتھ آ رہے تھے۔ دونوں کے چہروں پر وہی گھمنڈی مسکراہٹ، جیسے اپنے شکار پر نگاہیں گاڑے ہوں۔ ایک کو اس کی ہیون گریڈ آرمر کی خواہش تھی اور دوسرے کو اس کے جسم کی۔ کائی یانگ نے گہری سانس لی اور شیاننگ چانگ کے برابر کھڑا ہو گیا۔ اب ان کے سامنے دشمن تھے اور پیچھے صرف اندھیرا۔ وین فیچن بیس فٹ دور رکھا، مسکراتے ہوئے بولا، تم لوگ ابھی تک زندہ ہو، لگتا ہے ہمارے شاگرد واقعی ناکارہ تھے۔ کائی یانگ خاموش رہا۔ وین فیچن نے اپنے سیل ختم کرنے کی بہت کوشش کی تھی مگر ناکام رہا۔ اب جب ین انرجی کے بہاؤ میں تبدیلی محسوس ہوئی تو وہ لانگ ہوئی کے ساتھ یہاں پہنچ گیا۔ اب انہیں کائی یانگ اور شیاننگ چانگ سامنے ملے اور وہ اس اتفاق پر خوش تھے۔ اس نے پکار کر اپنے شاگردوں کو بلانا چاہا مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر اس نے دیکھا کائی یانگ کی آنکھوں میں کوئی خوف نہیں بلکہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ چلاؤ جتنا چیخ سکتے ہو، کائی یانگ بولا، کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا۔ کیا؟ وین فیچن چونکا۔ میرے لوگ کہاں ہیں؟ کائی یانگ ہنس پڑا، وہ سب مر چکے ہیں اور مرے ہوئے لوگ مدد کو نہیں آتے۔ وین فیچن کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ وہ شیاننگ چانگ کو گھورنے لگا۔ یہ سب تم نے کیا؟ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ کچھ گھنٹے پہلے اس نے شیاننگ چانگ کو زخمی کر کے چھوڑا تھا، اب وہ دوبارہ لڑنے کے لیے تیار کیسے ہو گئی؟ ایس کے چہرے پر سرد مسکراہٹ بھری۔ چلو مان لیتا ہوں کہ تم نے سب مار دیے مگر تم دونوں میری گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ کائی یانگ نے تیزی سے ٹرو یانگ ٹیکنیک چالو کی۔ اس کے جسم سے آگ جیسی حرارت اٹھی، آنکھوں میں خون اتر آیا مگر اس سے پہلے کہ وہ حملہ کرتا ایک نازک مگر مضبوط وجود اس کے سامنے آ گیا۔ شیاننگ چانگ نے خود حملہ کیا تھا۔ اس نے 7 انرجی تیر وین فیچن کی طرف اور 3 لانگ ہوئی کی جانب چھوڑے۔ روشنی کی چمک اور تیر آسمان میں بجلی بن کر چلے۔ وین فیچن نے ہنستے ہوئے کہا، چھوٹی لڑکی، تمہارا غصہ خطرناک ہے لیکن تم ابھی بہت نادان ہو۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور آسانی سے تیر روک لیے۔ لانگ ہوئی، یہ لڑکا تمہارے سپرد اور یہ لڑکی میرے۔ لانگ ہوئی نے حقارت سے ہنکارا بھرا، اس کا چہرہ خراب مت کرنا، فکر مت کرو، میں نرمی سے پیش آؤں گا، وین فیچن نے طنزیہ انداز میں کہا اور شیاننگ چانگ پر جھپٹا۔ شیاننگ چانگ کی طاقت اب بھی مکمل نہیں لوٹی تھی۔
مگر اس کی عزم مضبوط تھا. وہ جانتی تھی اگر وہ لڑے گی نہیں تو کائی یانگ مر جائے گا. دوسری طرف کائی یانگ نے لانگ ہوئی کی طرف دیکھا. تم لانگ ہوئی ہو نا؟ لانگ ہوئی ہنسا. کیا معافی مانگنا چاہتے ہو؟ دیر ہو چکی. کائی یانگ نے سرد لہجے میں کہا. نہیں، صرف 2 سوال کرنے ہیں. لانگ ہوئی نے تنزیہ ہنسی. مرنے سے پہلے کی آخری خواہش پوچھ لو، وقت کم ہے. اس کے الفاظ ختم بھی نہ ہوئے تھے کہ کائی یانگ نے بجلی کی طرح مکے برسائے. پتھر کے مجسمے جیسی چٹانیں ٹوٹنے لگیں اور لانگ ہوئی چونک کر پیچھے ہٹا. کائی یانگ کی آنکھوں میں ایک زد بھری چمک تھی. دیکھتے ہیں کون پہلے گرتا ہے، میں یا تم؟ دونوں کی گرد ین اور یانگ انرجی کی لہریں ٹکرا رہی تھیں. ہوا جل رہی تھی اور زمین کپ کپا رہی تھی. یہ ان کی اپنی اپنی لڑائی تھی، ایک عورت اپنے زخمی ساتھی کے لیے اور ایک مرد اپنی بقا کے لیے. دوستو، ہم سن رہے ہیں مارشل پیک. اگر آپ اس کہانی کو پسند کر رہے ہیں تو برائے مہربانی لائک اور سبسکرائب لازمی کریں. باب 112 پتھریلا، دشمن اور پوشیدہ خزانہ پتھریلا دیو. وہ مجسمہ جسے یانگ کائی آبرسٹونسٹیو کہہ رہا تھا اب بری طرح ٹوٹ چکا تھا. اس کے سینے پر دراڑیں ایسے پھیل رہی تھیں جیسے بجلی آسمان کو چیرتی ہے. یانگ کائی کے خون سے ترہات ایک بار پھر لپکے. اس کے دونوں منہ کے آگ کی لپٹوں میں ڈھک گئے. ہر بار پچھلے سے زیادہ تیز اور طاقتور تھا. دھماکہ. اس کا مکہ سیدھا مجسمے کے سینے پر لگا اور لمحے بھر میں وہ پتھریلا جسم ریزہ ریزہ ہو گیا. گردڑی. ہوا تھرتھرائی اور پتھروں کی بارش سی ہونے لگی. جب دھول بیٹھی تو یانگ کائی نے ملبے کے بیچ کچھ چمکتا دیکھا. ایک پتھریلا بچہ. وہ فوراً جھک کر اسے اٹھا لیتا ہے. یہی وہ طاقت کا خزانہ. مگر وہ لمحہ بھی قیمتی تھا. دوڑ سے پتھریلے مجسموں کے قدموں کی گڑگڑاہٹ سنائی دینے لگی. یانگ کائی نے جلدی سے وہ پتھریلا بچہ اپنی قمیض کے اندر چھپایا اور دائرہ وار راستہ اختیار کر کے واپس اپنے گروپ کی سمت دوڑ پڑا. جب وہ واپس پہنچا تو یہ شوانگ کے چہرے پر خوشی چھلک اٹھی. یانگ کائی، دیکھو ہمیں بھی ایک پتھریلا بچہ مل گیا. یانگ کائی ہنسا. لگتا ہے قسمت آج ہم دونوں پر مہربان ہے. اس نے جان بوجھ کر لان چوڑی کی طرف نہیں دیکھا، مگر جب اس نے یانگ کائی کے خون آلود ہاتھ دیکھے وہ فوراً آگے بڑھی اور بولی. یہ زخم کیسے لگے؟ اس کی آواز نرم تھی جیسے واقعی فکر ہو. یانگ کائی نے فوراً ہاتھ پیچھے کھینچا. کچھ مجسمے پیچھے پڑ گئے تھے. لڑ کر نکلنا پڑا. لنچودی لمحے بھر کو خاموش رہی، پھر مسکرا کر بولی. جب تک تم ٹھیک ہو بس یہی کافی ہے. پھر زوان نے کہا. وقت ضائع مت کرو. پتھریلے بچوں کی تقسیم کر لیتے ہیں تاکہ سب اپنی طاقت بڑھا سکیں. لان چوڑی نے 5 پتھریلے بچے سامنے رکھے. ان کی رگوں میں سرخ روشنی لہرا رہی تھی. سب ایک ہی درجے کے تھے، یعنی ارتھ گریڈ مارشل اسکلز. اصل میں ان پتھریلے بچوں میں کوئی پتھر واریر تکنیک چھپی ہوتی تھی، لیکن وہ کون سی ہے یہ معلوم کرنا صرف قسمت پر منحصر تھا. سب کی نظریں ان پتھریلے بچوں پر جمی تھیں. چند لمحوں کے سکوت کے بعد نیونگ نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا. پہلا انتخاب کون کرے گا؟ لان چوڑی نے مسکرا کر کہا. یانگ فیلو اپرنٹس کو کرنا چاہیے. آخر اس نے سب سے زیادہ خطرہ مول لیا ہے. یہ محض انصاف کا بہانہ تھا. اصلی مقصد یہ تھا کہ وہ خود کو گروپ میں نیک اور منصف ظاہر کرے. یانگ کائی نے اس کی نیت بھانپ لی لیکن چہرے پر تاثر نہیں آنے دیا. جب تم نے کہہ ہی دیا تو میں پہلے چن لیتا ہوں. اس نے ایک پتھریلا بچہ اٹھایا اور پیچھے ہٹ گیا. پھر باقی لوگوں نے بھی اپنی باری سے انتخاب کیا. لان چوڑی بولی. سب اپنی اپنی جگہ جا کر انہیں اسکلز پر عمل شروع کرو. 1 دن بعد دوبارہ یہی ملتے ہیں. سب سر ہلا کر چلے گئے تو یہ شوانگ جو اب بھی فکر مند تھی یانگ کائی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی. تمہارے ہاتھوں کو باندھ دوں؟ خون بہت بہہ رہا ہے. یانگ کائی نے نرم لہجے میں کہا. شکریہ. لان چوڑی یہ سنتے ہوئے پلٹ گئی. اس کے نازک چہرے پر ایک لمحے کو جھنجھلاہٹ بھری شاید حسد جب سب جا چکے. یانگ کائی نے اکیلے میں اپنی قمیض سے 2 پتھریلے بچے نکالے. ایک وہ جو گروپ سے ملا اور دوسرا جو اس نے خود خطرہ مول لے کر پایا تھا. دونوں کو غور سے دیکھ کر وہ مسکرا اٹھا. دوسرے والے کے اندر سنہری رگیں دوڑ رہی تھیں. یہ عام نہیں تھا. یہ شاید ہیون گریڈ مارشل اسکل ہو. اس نے حیرت سے سوچا اور اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. یہ خطرہ واقعی فائدے کا سودا بن گیا لیکن وقت کم تھا. 1 دن کے اندر صرف ایک ہنر پر عبور حاصل کیا جا سکتا تھا. لہذا اس نے فیصلہ کیا پہلے کم درجے والے پر توجہ دے کر اپنی فوری طاقت بڑھائی جائے. اس نے سانس سیدھی کی اور اپنی توانائی کو پتھریلے بچے میں داخل کیا. کئی گھنٹوں کے بعد اس نے پورا ہنر یاد کر لیا اور پتھریلا بچہ دھول بن گیا. یہ ایک بار استعمال ہونے والا خزانہ تھا. یانگ کائی نے دھیرے سے کہا. پھر اس نے اپنی توانائی گھمائی بالکل ویسے جیسے اس ہنر میں بتایا گیا تھا. پہلی کوشش ناکام رہی. دوسری میں ذرا بہتری آئی. تیسری بار بوم! زمین ہل گئی اور اس کے مکے کے نیچے چھوٹا سا دھماکہ ہوا. یانگ کائی چند لمحے حیرت سے اپنے ہاتھ کو دیکھتا رہا. یہ طاقت، یہ تو ناقابل یقین ہے. دوستو، ہم سن رہے ہیں مارشل پیک. اگر آپ اس کہانی کو پسند کر رہے ہیں تو برائے مہربانی لائک اور سبسکرائب لازمی کریں. باب 113 لانگ ہوئی کی موت. لانگ ہوئی کی سوچ غلط نہیں تھی. عام ابتدائی سطح کے جنگجو اب تک تھک کر گر چکے ہوتے لیکن یانگ کائی عام جنگجو نہیں تھا. کافی دیر لڑائی کے بعد لانگ ہوئی کے دل میں پہلی بار خوف اور الجھن نے جنم لیا.
جب وہ لمحہ بھر کو سوچ میں ڈوبا، یانگ کائی نے ایک اور وار کیا۔ لانگ ہوئی نے فوراً گولڈن رینبو اسٹیپس استعمال کر کے اپنی جگہ بدلی، مگر اگلے لمحے اسے محسوس ہوا کہ گرم تپتی توانائی اس کی کمر کے قریب سے گزری اور اس نے نیچے دیکھا۔ اس کے لباس میں سوراخ جل چکا تھا، ذرا سی چوک ہوئی ہوتی تو جسم بھی جل جاتا۔ یانگ کائی نے مسکراتے ہوئے بھری افسوس ذرا سا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں پرجوش چمک تھی، لیکن اس کے اندر کا سکون حیرت انگیز تھا۔ جذبہ اور ٹھہراؤ دونوں اکٹھے۔ لانگ ہوئی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ حملہ پہلے سے سوچا سمجھا لگ رہا تھا۔ اگر تھوڑا سا بھی بد نصیب ہوتا تو وہ وار اس کے جسم کے پار ہو جاتا۔ کیا واقعی یہ لڑکا اتنے کم وقت میں میری چال کو سمجھ گیا؟ ناممکن، وہ بڑبڑایا۔ وہ ابھی صرف ابتدائی درجے پر ہے، اتنی نظری بصیرت کیسے ہو سکتی ہے؟ یانگ کائی نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اگلی بار اگر زندہ بچ گئے تو ہڈی پسلی ایک کر دوں گا۔ لانگ ہوئی غصے سے دوہڑا۔ کمینے، تم مجھے ڈرا نہیں سکتے، میں لانگ ہوئی ہوں۔ یانگ کائی خاموش رہا۔ اس نے بس اپنے مک کے تنے اور دوبارہ حملہ کیا۔ آن دونوں کے واروں کی ٹکر ہوئی۔ دم زمین لرز اٹھی۔ یانگ کائی چٹان کی طرح جمع رہا، جبکہ لانگ ہوئی چند قدم پیچھے ہٹا۔ اس کے جسم میں یانگ کائی کی توانائی داخل ہو گئی۔ لانگ ہوئی نے فوراً پیچھے ہٹتے ہوئے دوبارہ گولڈن ریمبو ایسٹپس چلائے، مگر تب ہوا چیرتی ہوئی سرخ روشنی سیدھی اس کے سینے کے دائیں جانب پیوست ہو گئی۔ لانگ ہوئی کی چیخ گونجی۔ اس کے کپڑے جل گئے اور خون ابل کر باہر آیا۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے۔ اس کا دفاعی ہنر بھی ناکام ہو چکا تھا۔ یانگ کائی نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں۔ لانگ ہوئی کا غرور، اس کی جوانی کا تکبر، سب لمحوں میں ٹوٹ گیا۔ وہ بوکھلاٹ میں وین فیچن کی سمت بھاگا۔ ہال ماسٹر وین، بچاؤ! لیکن تبھی پیچھے سے ایک تیز دھماکہ ہوا۔ یانگ کائی کا وار سیدھا اس کی پشت پر لگا۔ لانگ ہوئی منا کے بل زمین پر گرا۔ وہ اٹھنے ہی والا تھا کہ یانگ کائی کا قدم اس کی گردن پر آ کر جم گیا، ایسا بوجھ جیسے کوئی پہاڑ سر پر آ گرا ہو۔ لانگ ہوئی نے گھبرا کر رینگتے ہوئے کہا، میں بلڈ گروپ کے لانگ زائی تیان کا پوتا ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ میں تمہیں دولت دوں گا، عورتیں دوں گا، جو چاہو دوں گا۔ اگر تم نے مجھے مار دیا تو میرا خاندان تمہیں ختم کر دے گا۔ یانگ کائی نے سرد مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ینگ ماسٹر، تمہاری چیخیں اچھی نہیں لگ رہی۔ لانگ ہوئی کانپ گیا۔ ہاں، میں نہیں چیخوں گا بھائی، بس مت مارو۔ اچھا تو پھر ہمیشہ کے لیے خاموش رہو، یانگ کائی نے آخری جملہ کہا اور زور سے اس کا چہرہ زمین پر دے مارا۔ پھر ایک مکہ کڑچ، گردن ٹوٹ گئی۔ آنکھیں حیرت اور خوف ان سے پھیلی رہ گئیں۔ لانگ ہوئی مر چکا تھا۔ یانگ کائی نے اس کی لاش اٹھائی اور سیدھا وین فیچن کی لڑائی کی جانب دوڑا۔ باب 114 وین فیچن کی شکست۔ دونوں طرف کی لڑائی زبردست تھی۔ شیاننگ چانگ اور وین فیچن ایک دوسرے پر طاقت کے دھماکے برسا رہے تھے۔ دونوں زخمی، دونوں کمزور، پھر بھی ایک دوسرے کے برابر۔ یانگ کائی آہستہ سے پہنچا اور موقع دیکھتے ہی لاش اوپر اٹھائی۔ ہال ماسٹر وین، دیکھو یہ کون ہے؟ وین فیچن نے مڑ کر دیکھا اور اس کے چہرے پر دہشت چھا گئی۔ ینگ ماسٹر لانگ لاش کی گردن لٹکی ہوئی تھی، سینہ چھلنی اور چہرے پر موت کا خوف جمع ہوا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ وین فیچن کا دل لرز گیا۔ لانگ ہوئی کی موت کا مطلب تھا لانگ زائی تیان کا قہر۔ اب یہ بوڑھا جنگجو جو پہلے ہی اپنے روحانی زخموں میں گھرا تھا اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ اسی لمحے شیاننگ چانگ نے موقع غنیمت جان کر اپنا محلق وار کیا۔ وین فیچن نے دفاع اٹھایا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ اس کے سینے میں درد بھڑک اٹھا۔ پھر یانگ کائی نے لانگ ہوئی کی لاش کو ڈھال بنا کر وار کیا۔ لاش کے نیچے سے ایک دہکتا مکہ سیدھا وین فیچن کے پہلو میں پیوست ہوا۔ اب وہ دونوں اطراف سے گھر چکا تھا۔ ایک طرف شیاننگ چانگ کی برق رفتار چالیں اور دوسری طرف یانگ کائی کی یانگ توانائی کا طوفان۔ وین فیچن چیخا، کمینے، مردے کی بے حرمتی کر رہے ہو؟ کیا آسمان کا قہر تم پر نازل نہیں ہوگا؟ یانگ کائی نے تیز لہجے میں کہا، قہر تم پر نازل ہونا چاہیے جو کمزوروں پر ظلم کرتے ہو۔ ہم نے کسی کو چھیڑا نہیں، تم ہی ہمارا پیچھا کرتے آئے تھے۔ وین فیچن کے پاس جواب نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا یہ سب اس کے اپنے لالچ کا نتیجہ ہے۔ آسی الجھن میں یانگ کائی نے وار کیا۔ وین فیچن کا دھیان بٹا ہوا تھا اور وہ وار اس کے پہلو میں لگا۔ یانگ کائی نے اپنی یانگ لیکویڈ کے 10 قطرے استعمال کیے۔ وہ آگ جیسی توانائی سیدھی وین فیچن کے جسم میں داخل ہوئی۔ وین فیچن کی چیخ گونجی
اور اس کے سینے پر گہرا زخم بن گیا۔ وہ پیچھے ہٹتا گیا، چہرے پر خوف اور حیرت۔ یہ لڑکا، یہ تو اس عورت سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ دوستو، ہم سن رہے ہیں مارشل پیک۔ اگر آپ اس کہانی کو پسند کر رہے ہیں تو برائے مہربانی لائک اور سبسکرائب لازمی کریں۔ باب 115، نوین کرسٹل کا حصول وین فیچن جیسے ماہر جنگجو کے جسم میں بہتی ہوئی سچی توانائی، ٹرو سی، عام ورلڈ کی ورلڈ شی سے کہیں زیادہ مضبوط تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے دفاعی حملے کسی دیوار کی طرح لگتے تھے، لیکن اگلے ہی لمحے شیاننگ چانگ کی گھبراہٹ بھری آواز گونجی، احتیاط کرنا جونیئر برادر۔ یانگ کائی نے دیکھا، وین فیچن کی آنکھوں میں قتل کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ وہ پوری طاقت سے اس کی طرف لپکا۔ یانگ کائی کے ہونٹوں پر ایک ہلکی مگر خطرناک مسکراہٹ ابھری۔ وہ جانتا تھا جیسے ہی اس نے یانگ لیکوئڈ استعمال کیا، وین فیچن پوری شدت سے اسی کو نشانہ بنائے گا۔ یہی تو وہ چاہتا تھا، سب کچھ اس کے حساب میں تھا۔ شیاننگ چانگ نے پریشانی سے پکارا، نہیں، آگے مت پڑھو، مگر دونوں کے قدم رفتار سے بھاگتے ہوئے ٹکرا گئے۔ کمینے۔ وین فیچن دھاڑا اور اپنا ہاتھ اٹھا کر پوری طاقت سے وار کیا۔ یانگ کائی نے گہری سانس لی، اپنے پورے جسم کی توانائی گھما دی۔ ہڈیوں سے کڑکڑ کی آواز نکلی اور اس کا جسم آگ کی طرح سرخ ہو گیا۔ ہونک۔ وین فیچن کا ہاتھ لانگ ہوئی کی لاش پر لگا اور وہ تربوز کی طرح پھٹ گئی۔ لاش کے ٹکڑے بکھر گئے اور پیچھے سے یانگ کائی ظاہر ہوا۔ اب وین فیچن نے دوسرا وار سیدھا یانگ کائی پر کیا۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی، مگر یانگ کائی کے چہرے پر بھی ایک گہری خطرناک مسکراہٹ ابھر آئی۔ وار سیدھا سینے پر لگا، کچ۔ ہڈیوں کی آواز گونجی۔ یانگ کائی کا سینہ اندر دھنس گیا، خون کا فوارہ اس کے منہ سے نکلا اور دھند بن کر وین فیچن کے چہرے پر جا گرا۔ وین فیچن نفرت سے پیچھے ہٹا، لیکن اس نے دیکھا یانگ کائی زخموں میں ڈوبا ہوا، پھر بھی اس کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا۔ یانگ کائی نے دانت پیس کر کہا، اب تم ختم ہو گئے ہو۔ وین فیچن کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ یہ لڑکا اب بھی زندہ؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا وار مہلک تھا، مگر یانگ کائی کی طاقت، برداشت اور ہمت کسی عام انسان جیسی نہیں تھی۔ چھوڑو مجھے، وین فیچن چیخا، مگر اس کا ہاتھ یانگ کائی کی گرفت میں قید تھا۔ اسی لمحے غصے میں شیاننگ چانگ نے اپنی ساری توانائی جمع کی۔ اس کے بال ہوا میں لہرانے لگے اور اچانک اس کے سامنے برف کی ایک نوکدار نیزہ بنی جو بجلی کی رفتار سے وین فیچن کے ہاتھ میں پیوست ہو گئی۔ وین فیچن کی چیخ وادی میں گونجی اور اس کا خون برف میں جم گیا۔ پھر یانگ کائی نے جانور جیسی گرجدار چیخ ماری۔ اس کے جسم سے توانائی کا طوفان پھوٹا۔ اس کا ورلڈ کی ایک قدم درجہ بدل گیا۔ وہ لمحاتی طور پر کی ٹرانسفارمنگ لیول کی طاقت پر پہنچ گیا۔ دباؤ، درد، غصہ سب مل کر اس کے اندر کے لاوے کو پگھلا چکے تھے۔ کڑچ۔ اس کی گرفت مضبوط ہوئی۔ وین فیچن کی کلائی ٹوٹ گئی۔ دوسری چیخ، پھر دوسری ہڈی کی آواز۔ یانگ کائی نے بے دردی سے اس کی ایک ایک انگلی کو توڑا، پھر گھٹنے کے بل گرا کر بازو مروڑ دیا۔ شیاننگ چانگ کا دل دہل گیا۔ یہ وہی جونیئر برادر تھا جو ہمیشہ نرم دل، خاموش اور مطیع تھا۔ آج وہ کسی درندے کی طرح لڑ رہا تھا۔ بس کرو جونیئر برادر، وہ مر چکا ہے۔ شیاننگ چانگ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ جیسے ہی وین فیچن کے جسم سے کالی دھوئیں جیسی ان زنجیریں باہر نکلیں اور فضا میں تحلیل ہو گئیں، یہ واضح تھا وین فیچن مر چکا تھا۔ یانگ کائی نے ہانپتے ہوئے سر اٹھایا۔ شیاننگ چانگ نے نرمی سے پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ تمہارے جسم سے ایک عجیب سی اندھیری توانائی نکل رہی ہے۔ یانگ کائی نے کمزور مسکراہٹ کے ساتھ کہا، فکر مت کرو، یہ میرا ایک ہنر ہے، بس ظاہراً خطرناک لگتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی سکون باقی تھا۔ وہ ابھی بھی وہی یانگ کائی تھا۔ یانگ کائی نے سانس سیدھی کی، چلو اب نوین کرسٹل ڈھونڈتے ہیں۔ شیاننگ چانگ گھبرا گئی، تم زخمی ہو، اب نہیں جا سکتے۔ ابھی جا سکتا ہوں، اگر دیر ہوئی تو شاید پھر نہ جا سکوں۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دونوں اس سمت چل پڑے جہاں ان توانائی سب سے زیادہ جمع تھی۔ وادی کی سرحد ہوا میں اب ان کی شدت کم ہو رہی تھی، یعنی وہ جگہ قریب تھی۔ آخر کار وہ اس مقام پر پہنچے جہاں پھول کی کلی آخری مرحلے میں تھی۔ اس کے اندر شفاف چمکتی ہوئی بوندیں چاندنی کی طرح جگمگا رہی تھیں۔ یانگ کائی نے آہستہ سے پوچھا، انہیں حاصل کیسے کریں؟ شیاننگ چانگ نے دھیرے سے کہا، تم اپنی یانگ توانائی سے انہیں قابو کرو، پھر انہیں اپنے منہ میں محفوظ کرو۔ میں باقی عمل مکمل کروں گی، بس یاد رکھنا جسم کا کوئی اور حصہ ان بوندوں کو چھو نہیں سکتا۔ یانگ کائی حیران ہوا، منہ سے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، شیاننگ چانگ کی آنکھوں میں چمک آئی۔ وہ آ گئے ہیں۔ پھول پوری طرح کھلنے لگا۔ اندھیری رات میں وادی روشن ہو گئی۔ ایک چمکتی بوند اوپر اٹھی، بالکل صبح کی شبنم کی طرح۔ وہ آہستہ آہستہ فضا میں گھومنے لگی اور اس کے ارد گرد جمع تھی سرد مگر دلکش ین توانائی۔ وہ منظر ایسا تھا جیسے دنیا کا سب سے نایاب خزانہ سامنے ہو۔ پھول کی روشنی چاندنی کی طرح پھیل گئی اور شیاننگ چانگ کے ہونٹوں پر ایک مدھم سا مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ نوین کرسٹل آخرکار ظاہر ہو چکے تھے۔ دوستو، ہم سن رہے ہیں مارشل پیک۔ اگر آپ اس کہانی کو پسند کر رہے ہیں تو برائے مہربانی لائک اور سبسکرائب لازمی کریں۔ باب 116 ین اور یانگ کا ملاپ شیا۔ ننگ چانگ کے ہاتھوں نے بجلی کی سی رفتار پکڑ لی۔
وہ خاص مہر بناتے ہوئے اپنی مشہور تکنیک نوین 8 بادل زنجیر دوبارہ فعال کرنے لگی۔ جیسے ہی نوین کرسٹل ظاہر ہوئے، ہوا میں کڑچ کڑچ کی آوازیں گونجنے لگیں۔ ٹھنڈی اور طاقتور ین توانائی ہر سمت سے جمع ہو کر ان بوندوں کو قید کرنے لگی۔ کرسٹل اب کسی پنجرے میں قید پرندے کی طرح 5 فٹ کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتے تھے۔ اب تمہاری باری ہے جونیئر برادر، شیاننگ چانگ نے نرمی سے کہا، مگر اس کی نظریں پوری توجہ سے یانگ کائی پر جمی تھیں۔ یانگ کائی آہستگی سے آگے بڑھا۔ اگرچہ ان توانائی نے اس علاقے کو مکمل طور پر بند کر رکھا تھا، لیکن اس کے لیے یہ کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کیونکہ اس کے جسم میں بہتی یانگ توانائی ان طاقت کی ازلی دشمن تھی۔ وہ قریب پہنچا تو بوند جیسے کرسٹل نے جیسے اس کے ارادے بھانپ لیے ہوں، وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا، جیسے ڈر رہا ہو۔ یانگ کائی نے غور سے دیکھا، وہ بوند واقعی کسی نایاب ہیرا نما موتی جیسی تھی، چھوٹی مگر روشن، جیسے کسی آنسو کی شکل میں جم گئی ہو۔ اسے یانگ توانائی سے قابو کرنا ہوگا، وہ زیر لب بولا۔ پھر اس نے اپنی یانگ لیکوئڈ کی ایک بوند استعمال کی۔ وہ بوند خون جیسے سرخ تلوار کی شکل میں بدل گئی اور ہوا میں گھوم کر کرسٹل کی طرف لپکی۔ ڈاکٹر کرسٹل پھرتی سے ادھر ادھر ہوا، جیسے کوئی زدی بچہ کھیل رہا ہو۔ یانگ کائی مسکرا دیا۔ کمال ہے، یہ چیزیں اپنی روحانی حس رکھتی ہیں۔ اس نے دوسرا وار تیار کیا، ایک اور بوند جو ہوا میں سرخ جال میں تبدیل ہو گئی۔ پھر اس نے انگلی کا اشارہ کیا اور وہ جال اڑتا ہوا جا کر کرسٹل پر لپٹ گیا۔ اب وہ مکمل طور پر قابو میں تھا۔ یانگ کائی نے ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ جال سمیت اسے اپنے منہ کے قریب لے گیا۔ جیسے ہی کرسٹل منہ میں گیا، شدید ٹھنڈک پھیل گئی، ایسی کہ اس کے دانت بجنے لگے، یہاں تک کہ اس کی یانگ توانائی بھی اس سردی کو روکنے میں مشکل محسوس کر رہی تھی۔ لیکن اگلے ہی لمحے اس کے جسم سے ایک اور توانائی ابھری جو نظر نہیں آ رہی تھی، مگر زبردست تھی۔ یہ توانائی خود بخود اس کے جسم کی یانگ ٹیکنیک کو بیدار کر گئی۔ پھر اچانک یانگ کائی نے محسوس کیا کہ وہ کرسٹل کی آدھی توانائی خود میں جذب کر چکا ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ اس نے چونک کر سوچا۔ یہ تو وہ چیز تھی جو شیاننگ چانگ کو چاہیے تھی۔ اب وہ اسے کیا جواب دیتا؟ وہ پلٹا۔ شیاننگ چانگ اس کے قریب آ چکی تھی، اس کی سانسیں بھاری تھیں، گال سرخ اور آنکھوں میں جھجک کی چمک ہوا۔ اس نے دھیرے سے کہا، جونیئر برادر، بس تھوڑا صبر کرنا۔ پھر وہ آہستگی سے آگے بڑھی اور اپنے ٹھنڈے مگر نرم ہاتھ یانگ کائی کے چہرے پر رکھے۔ اس نے سر اٹھا کر اپنی آنکھیں بند کر لیں اور پھر ایک روحانی روشنی ان دونوں کے درمیان پھیل گئی۔ یہ روشنی ان اور یانگ کی تھی، تو مخالف توانائیوں کا مقدس۔ ملاپ یانگ کائی کے جسم میں گرمی کی لہر دوڑ گئی اور شیاننگ چانگ کی سرد توانائی اس میں جذب ہونے لگی۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جہاں روحیں توازن میں بندھ گئیں، نہ کوئی غالب نہ مغلوب۔ تھوڑی دیر بعد شانتی چھا گئی۔ ہوا میں کھنکی اور گرمی ایک ساتھ محسوس ہو رہی تھی۔ شیاننگ چانگ نے آنکھیں کھولیں، اس کا چہرہ دمک رہا تھا، مگر وہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ جونیئر برادر، وہ آہستہ بولی، نوین کرسٹل مکمل طور پر قابو میں آ گیا ہے۔ یانگ کائی نے گہری سانس لی۔ اس کے جسم میں اب بھی ین اور یانگ کی توانائی ایک ساتھ گردش کر رہی تھی۔ سینئر سسٹر، تم ٹھیک ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ شیاننگ چانگ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں، تمہاری مدد کے بغیر یہ ممکن نہ تھا۔ یانگ کائی نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ یہ لمحہ صرف طاقت کا نہیں بلکہ تقدیر کا تھا۔ دوستو، ہم سن رہے ہیں مارشل پیک۔ اگر آپ اس کہانی کو پسند کر رہے ہیں تو برائے مہربانی لائک اور سبسکرائب لازمی کریں۔ باب 117 قربانی اور نجات۔ شیاننگ چانگ کی بات سن کر یانگ کائی نے اپنے ہونٹ چھوئے اور سنجیدگی سے بولا، تو یہ بات تھی؟ کیا اتنا کافی ہوگا؟ اگر نہیں تو میں اور دے سکتا ہوں۔ شیاننگ چانگ کے چہرے پر شرم چھا گئی۔ وہ نظریں جھکائے بھی مشکل بولی، نہیں، ایک قطر کافی ہے، بس ایک ہی کافی ہے۔ یانگ کائی نے آ بھری، اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی اداسی تھی، جیسے کوئی انجان احساس دل کے اندر ہلکورے لے رہا ہو۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ کسی لڑکی کے اتنا قریب آیا تھا۔ دل کی دھڑکنیں اب بھی بے قابو تھیں۔ چھوٹی سینئر سسٹر، یانگ کائی نے آہستگی سے کہا۔ اس کے لہجے میں وہ جذبہ چھپا ہوا تھا جو زبان سے نہیں نکل سکتا۔ شیاننگ چانگ نے فوراً نظریں چرا لیں۔ تمہارے جسم پر بہت زخم ہے، ابھی تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ میں بھی اب نوین کرسٹل کو ریفائن کرنے جا رہی ہوں۔ یانگ کائی کو یاد آیا، اگر وہ کرسٹل 2 گھنٹوں کے اندر ریفائن نہ کیا گیا تو اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں، یہ بات بھی درست ہے۔ وہ بولنے ہی والا تھا کہ اچانک دنیا جیسے اس کے گرد دھندلا گئی۔ ایس کے قدم لڑکھڑائے اور پھر وہ زمین پر گر پڑا۔ جونیئر برادر، شیاننگ چانگ نے چیخ کر اس کا سہارا لیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جب اس نے اس کی نبض چیک کی تو چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کا جسم کمزور، سانسیں مدھم اور ورلڈ کی توانائی تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ وہ گویا ایک بجھتا ہوا چراغ تھا۔ شیاننگ چانگ کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ وہ تو ابھی ٹھیک تھا۔ اس کے زخم دوبارہ کھل چکے تھے اور سینے کی ہڈیوں میں دراڑیں پڑی تھیں۔ اس کی ایک پسلی اندر دھنس چکی تھی۔ واضح تھا کہ ون فچن کا وہ وار انتہائی خطرناک تھا۔ پوری رات وہ لڑتا رہا، خون بہتا رہا، لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ اس نے اس حالت میں بھی اپنی سینئر سسٹر کی حفاظت کی اور پھر اس کی خاطر نوین کرسٹل حاصل کیا۔ اب جب سب کچھ ختم ہوا تو جسم نے بس ہمت ہار دی۔
شیاننگ چانگ نے اپنی گھبراہٹ دبائی. اس نے یانگ کائی کی جیب سے گولیاں نکالیں، پھر خود کو مضبوط کیا اور ون فچن کی لاش سے بھی دوائیاں تلاش کیں. لیکن وہ بے ہوش تھا. وہ کیسے نکلتا؟ اس نے گولیوں کو کچل کر ایک ایک ٹکڑا احتیاط سے اس کے منہ میں ڈالا. اسی دوران آسمان پر پہلی کرن نمودار ہوئی. یہ 8 زنجیروں کی مہر ٹوٹ گئی. روشنی نے وادی کو جگا دیا. اسی لمحے ایک طاقتور مانوس آواز سنائی دی، ماسٹر. شیاننگ چانگ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. وہ کسی بچے کی طرح اپنے استاد مینگ وو یا کی طرف لپکی. مینگ وو یا کا چہرہ سنجیدہ تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر زمین پر پڑی جہاں یانگ کائی نیم جان حالت میں پڑا تھا، اس کی آنکھیں بدل گئیں. یہ سب کیا ہوا؟ اس کی آواز میں تشویش تھی. شیاننگ چانگ پھوٹ پھوٹ کر رو دی. ماسٹر، اسے بچا لیجیے برائے مہربانی. مینگ وو یا فوراً جھک گیا. اس نے یانگ کائی کی کلائی تھامی اور اپنی روحانی حص سے اس کے اندر جھانکا. یہ زخم. اس کے چہرے پر حیرت تھی. یہ لڑکا موت کے دہانے پر ہے. اس کے اندر کی توانائی منتشر تھی اور جسم اندر سے ٹوٹا ہوا. ایسے زخموں کے لیے صرف علاج نہیں بلکہ روحانی دوا اور ایک ماہر طبیب درکار ہوتا ہے. مینگ وو یا کے پاس دونوں میں سے کوئی چیز نہیں تھی. ماسٹر، وہ مر تو نہیں جائے گا؟ شیاننگ چانگ کی آواز لرز گئی. مینگ وو یا نے گہری سانس لی، پھر دھیرے سے کہا، قسط، یہ سب مقدر کا کھیل ہے، لیکن فکر نہ کرو، جب تک میں یہاں ہوں وہ نہیں مرے گا. یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے ایک سنہری گولی نکالی. وہ کسی ایدھے کی آنکھ جتنی بڑی تھی اور اس سے ایک روشنی پھوٹ رہی تھی. شیاننگ چانگ نے اسے دیکھا تو دل کو کچھ قرار آیا. وہ جانتی تھی یہ عام دوا نہیں بلکہ قدرتی روح کی دوا تھی. مینگ وو یا نے ہچکچاتے ہوئے یانگ کائی کا منہ کھولا، مگر اس سے پہلے ہی شیاننگ چانگ نے وہ گولی اس کے ہاتھ سے لے لی. میں دوں گی. اس نے گولی کو اپنے منہ میں رکھا اور پھر نرمی سے اپنے ہونٹ یانگ کائی کے لبوں پر رکھ دیے. مینگ وو یا نے نظریں پھیر لیں. دل میں سوچا، ارے لڑکی، یہ کیا کر رہی ہو؟ لیکن وہ کچھ نہ بولا. شاید یہی تقدیر تھی. چند لمحوں بعد یانگ کائی کا رنگ کچھ بہتر دکھائی دینے لگا، مگر اب بھی زندگی اور موت کے درمیان لٹک رہا تھا. مینگ وو یا نے ارد گرد دیکھا. جب اس کی نظر ون فچن اور لانگ ہوئی کی لاشوں پر پڑی تو سب کچھ سمجھ گیا. ہونا یہی وجہ تھی. اس کی آنکھوں میں سردی اتر آئی، لیکن وہ خاموش رہا. ابھی وقت نہیں تھا سوال کرنے کا. وہ جانتا تھا جو کچھ بھی ہوا اس کا جواب بعد میں مل جائے گا. شاگردہ، اب تم جا کر نوئین کرسٹل ریفائن کرو. یہ لڑکا اب میرے سپرد ہے، وہ نہیں مرے گا. شیاننگ چانگ نے آنسو پوچھے. ماسٹر، اس کا خیال رکھیے گا. اگر یہ نہ ہوتا تو میں آج زندہ نہ ہوتی. مینگ وو یعنی ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، فکر نہ کرو، تمہارا یہ احسان وقت کبھی نہیں بھولے گا. دوستو، ہم سن رہے ہیں مارشل پیک. اگر آپ اس کہانی کو پسند کر رہے ہیں تو برائے مہربانی لائک اور سبسکرائب لازمی کریں. اب 118. استاد، آپ تو بس حکیم نکلے. جب مینگ وو یا نے وہ سنہری گولی نکالی تو شیاننگ چانگ کے دل کو کچھ قرار آیا. وہ جانتی تھی کہ اس دوا کی تاثیر غیر معمولی ہے. ایسی دوا جسے دیکھتے ہی روح کی گہرائی میں امید جاگ اٹھتی ہے. مگر مینگ وو یا کے دل میں تذبذب تھا. وہ اپنی شاگردہ کی منتوں کے باوجود کچھ لمحے ہچکچاتا رہا. آخرکار اس نے بھری یانگ کائی کا منہ کھولا اور گولی دینے ہی والا تھا کہ ماسٹر، مجھے کرنے دیجیے. شیاننگ چانگ نے گولی چھین لی. پھر اس نے وہ گولی اپنے لبوں کے درمیان رکھی اور نرمی سے یانگ کائی کے لبوں پر رکھ دی. مینگ وو یا کے دل میں طوفان برپا ہو گیا. ارے، یہ لڑکی کیا کر رہی ہے؟ یہ بوڑھا آدمی ابھی زندہ ہے. وہ دل ہی دل میں چیخ اٹھا، مگر نظریں پھیر لیں اپنی شاگردہ کو یوں دیکھ کر اس کے دل میں عجیب سا درد ہوا، جیسے برسوں پالنے کے بعد بیٹی کسی اجنبی کے ساتھ چلی گئی ہو. کچھ لمحوں بعد یانگ کائی کے چہرے کا رنگ قدرے بہتر دکھائی دیا، مگر اتنا نہیں جتنا امید تھی. مینگ وو یا نے ارد گرد دیکھا. اچانک اس کی نگاہ ون فچن اور لانگ ہوئی کی لاشوں پر پڑی اور سب راز کھل گیا. ہونا تو یہ ماجرا ہے. اس کی آنکھوں میں برف جم گئی. دل میں پچھتاوا، غصہ اور دکھ سب ایک ساتھ امڑ آئے. اگر وہ رات کو ہی مہر توڑ دیتا تو شاید یہ حال نہ ہوتا. اس نے گہری سانس لی اور اپنی تمام جھنجھلاہٹ کو ضبط کر لیا. شاگردہ، تمہیں نوئین کرسٹل مل گیا؟ جی ماسٹر. شیاننگ چانگ نے اسپات میں سر ہلایا، مگر نظریں یانگ کائی سے نہ ہٹیں. اچھا، اب جاؤ اور اسے ریفائن کرو. اس لڑکے کی فکر نہ کرو. جب تک میں ہوں وہ نہیں مرے گا. شیاننگ چانگ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ماسٹر، براہ کرم اس کا خیال رکھیے گا. اگر یہ نہ ہوتا تو میں آج زندہ نہ ہوتی. اور پھر اس کے آنسو بہہ نکلے. مینگ وو یا نے ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، فکر نہ کرو، تمہارا یہ احسان وقت یاد رکھے گا. شیاننگ چانگ نے آنسو پوچھے اور خاموشی سے بیٹھ کر ریفائننگ شروع کر دی. آدھے گھنٹے بعد نوئین کرسٹل پوری طرح ریفائن ہو چکا تھا، مگر اس نے اسے جذب نہیں کیا بلکہ اپنے دان تیان میں محفوظ رکھا. یہ عمل دنوں میں مکمل ہوتا اور اس وقت اس کا دل یانگ کائی کے پاس تھا. مینگ وو یا نے جھک کر یانگ کائی کو بازوؤں میں اٹھایا اور دونوں جلدی سے بلیک ونڈ ماؤنٹین چھوڑ کر قریبی قصبے کی طرف روانہ ہو گئے. وہ سیدھا اسکائی ٹاور نہیں جا سکتے تھے. فاصلہ بہت زیادہ تھا. قصبے کے ایک پرانے سرائے میں وہ تینوں عارضی طور پر ٹھہر گئے.
شیاننگ چانگ دن رات یانگ کائی کے پاس رہتی، جبکہ مینگ واؤ یا ہر روز اپنی قوت روح سے اس کے جسم میں توانائی منتقل کرتا، لیکن اندر سے یانگ کائی کہیں اور تھا۔ باطن کی دنیا اپنے لاشعور میں یانگ کائی نے خود کو ایک خالی بے رنگ دنیا میں پایا، نہ روشنی نہ آواز، بس ایک سنہری ڈھانچہ جو گویا مراقبے میں بیٹھا تھا۔ یہ وہی سنہری ڈھانچہ تھا جو اسے اس سیاہ کتاب سے ملا تھا۔ یانگ کائی اس کے سامنے بیٹھ گیا، آنکھیں بند کیے، سانس روک کر اور دونوں ایک دوسرے کو محسوس کر رہے تھے۔ ایک خاموش مقدس سا ربط قائم ہو چکا تھا، وقت جیسے رک گیا تھا۔ اس لمحے یانگ کائی نے اس ڈھانچے کے اسرار کو سمجھنا شروع کیا۔ پچھلی بار وہ بہت کمزور تھا، مگر اب اتنے مارکوں کے بعد اس کی روح مضبوط ہو چکی تھی۔ اگر ان دونوں کے درمیان کوئی دیوار تھی تو اب وہ ٹوٹ چکی تھی۔ اس کی انمٹ ہمت نے اس سنہری ہڈیوں کی تکبر کو شکست دے دی، اور تب ایک لمحے میں سنہری ڈھانچہ روشنی میں بدل گیا اور یانگ کائی کے جسم میں جذب ہو گیا۔ یانگ کائی جان گیا اب یہ قوت مکمل طور پر اس کی اپنی تھی۔ پہلے وہ اس طاقت کا صرف ایک حصہ رکھتا تھا، مگر اب ڈھانچہ اور انسان ایک ہو گئے تھے تو دنیا ٹوٹ گئی اور شعور واپس لوٹ آیا۔ اس نے اپنی حالت پر غور کیا۔ زخم بھر چکے تھے، سینہ ابھی بھی دردناک تھا، مگر خطرہ ٹل چکا تھا۔ اس کے دان تیان میں صرف 7-8 قطرے یانگ لیکویڈ باقی تھے، مگر بدلے میں اس کی طاقت ابتدائی سطح چہارم سے بڑھ کر 7ویں درجے تک پہنچ چکی تھی۔ ایک ہی رات میں 3 درجے بڑھ جانا یہ ناقابل یقین تھا، اور اب وہ سمجھ گیا۔ اس نے حادثاتی طور پر نوئن کرسٹل کا آدھا حصہ جذب کر لیا تھا۔ اس کی توانائی اس سنہری ڈھانچے کے اندر محفوظ ہو گئی تھی۔ جب وہ ٹرو ایلیمنٹ کی حد عبور کرے گا، یہ طاقت اس کی یانگ کی کو مزید پاکیزہ بنا دے گی۔ یہ نامت فی الحال چھپی ہوئی تھی، مگر مستقبل میں یہی طاقت اس کی سب سے بڑی بنیاد بننے والی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولیں، ساتھ ہی مینگ واؤیا کی آواز، کون جی؟ ہائے میری شاگردہ، میں نے تو اپنی جان لگا دی، لیکن یہ لڑکا اب تک نہیں جاگا۔ اس کے لہجے میں تھکن، شرمندگی اور الجھن تھی۔ کئی دنوں سے وہ اپنی توانائی یانگ کائی کے جسم میں منتقل کر رہا تھا، مگر کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ یہ کیسا جسم ہے؟ سنہری گولی تک اثر نہیں کر رہی۔ مینگ واؤیا بڑبڑایا۔ شیاننگ چانگ نے افسردہ لہجے میں کہا، ماسٹر، شاید وہ کبھی نہ جاگے۔ لیکن اسی لمحے یانگ کائی کے ہونٹوں پر ایک ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مینگ واؤیا چونک اٹھا۔ یہ تو مسکرا رہا ہے؟ اور پھر یانگ کائی نے آنکھیں کھول دیں۔ دوستو، ہم سن رہے ہیں مارشل پیک۔ اگر آپ اس کہانی کو پسند کر رہے ہیں تو برائے مہربانی لائک اور سبسکرائب لازمی کریں۔ باب 119۔ استاد، آپ تو بس حکیم نکلے۔ کئی دن گزر گئے، مگر یانگ کائی ابھی تک بے ہوش پڑا تھا۔ شیاننگ چانگ کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے اب گہرے ہو چکے تھے۔ وہ ہر لمحہ جاگتی، دا کرتی اور اپنے زخمی جونیئر برادر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کی سانسیں گنتی رہتی۔ دوسری طرف مینگ واؤ یا بھی اپنی پوری قوت روح سے کوشش کر رہا تھا۔ ہر روز وہ اپنی ٹرو کی یانگ کائی کے جسم میں منتقل کرتا، مگر جیسے ہی توانائی داخل ہوتی، غائب۔ یوں لگتا جیسے یانگ کائی کے اندر کوئی سیاہ خلا موجود ہو جو ہر طاقت کو نگل جاتا تھا۔ عجیب ہے، مینگ واؤ یا بڑبڑایا، میں نے ایسی حالت پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ گویا یہ لڑکا توانائی کو جذب ہی کر لیتا ہے۔ وہ کہاں جانتا تھا کہ یانگ کائی کے اندر کا سنہری ڈھانچہ ہر طرح کی توانائی، تو پھر اسپیکٹرم، چاہے وہ یانگ ہو یا ٹرو کی، سب کچھ اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ شیاننگ چانگ کی آنکھوں میں بار بار آنسو آ جاتے۔ اب اس کی آواز میں مایوسی کا لرزہ تھا۔ ماسٹر، کیا واقعی کوئی امید نہیں؟ مینگ واؤ یعنی گہری سانس لی۔ اگر میں کہوں کہ اس کی روح ٹوٹ چکی ہے تو شاید تم یقین نہ کرو۔ میں نے کئی دنوں سے اس کی روح یا شعور کی کوئی ہلچل محسوس نہیں کی۔ شیاننگ چانگ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس کی آنکھیں کھالی اور ہونٹ لرزنے لگے۔ مگر گھبراؤ مت، مینگ واؤ یعنی جلدی سے بات بدلی۔ وہ مرے گا نہیں، بس وہ ایک ساکت حالت میں رہے گا، نہ بول سکے گا، نہ سن سکے گا، نہ محسوس کر سکے گا۔ اگر ہمارے پاس روح بحالی کا مائر اسپرٹ ریسٹوریشن لیکوڈ ہوتا تو وہ کہاں ملے گا؟ شیاننگ چانگ نے دھیمی مگر پرعزم آواز میں پوچھا۔ مینگ واؤ نے اسے دیکھا، پھر اوپر سے نیچے تک نظر دوڑائی۔ تم تو واقعی ضدی لڑکی ہو ماسٹر، چاہے کچھ بھی ہو، میں وہ مایا ضرور حاصل کروں گی اور جونیئر برادر کی روح واپس لاؤں گی۔ اسی لمحے ایک کمزور مگر مانوس آواز گونجی، تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو؟ دونوں کے دل تھم گئے۔ مینگ واؤ نے بغیر دیکھے ہی کہا، تمہاری حالت پر بات کر رہے ہیں۔ پھر جیسے وقت رک گیا، بوڑھا آدمی آہستہ آہستہ پیچھے مڑا اور اس کے چہرے پر حیرت جم گئی۔ یانگ کائی پلنگ پر نیم بیٹھا، آنکھیں کھلی، ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ۔ جونیئر برادر؟ شیاننگ چانگ کی چیخ کمرے میں گونج اٹھی۔ وہ دوڑتی ہوئی گئی اور یانگ کائی کے سامنے جھک گئی۔ اس کے چہرے پر خوشی، لرزتی پلکیں اور آنسو سب ایک ساتھ چمک رہے تھے۔ یانگ کائی نے کمزور مگر نرم لہجے میں کہا، میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا خالی سا محسوس ہو رہا ہے۔ ماسٹر دیکھیے، وہ جاگ گیا ہے۔ شیاننگ چانگ نے خوشی سے روتے ہوئے مینگ واؤ کا ہاتھ پکڑا اور زبردستی اسے گھسیٹتی ہوئی بستر کے پاس لے آئی۔ ارے آہستہ لڑکی۔ مینگ واؤ لڑکھڑایا، اگر یہ بوڑھا اتنا سخت جان نہ ہوتا تو تمہاری کھینچائی میں کب کا ٹوٹ چکا ہوتا۔ پھر بھی
وہ سنبھلا اور یانگ کائی کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کی انگلیاں یانگ کائی کی نبض پر گئیں اور آنکھوں کے حلقے سکڑ گئے۔ نامکن، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بڑبڑایا اور شیا ننگ چانگ کا دل دھڑکنے لگا۔ ماسٹر، کیا اس کی حالت خراب ہو گئی؟ مینگ واؤ نے چونک کر کہا۔ نہیں، اب تو خطرہ بالکل نہیں رہا۔ اب جب یہ جاگ گیا ہے تو سب ٹھیک ہے۔ واقعی؟ شیاننگ چانگ نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ ابھی چند لمحے پہلے یہی ماسٹر تو کہہ رہا تھا کہ روح ٹوٹ چکی ہے۔ اب اچانک سب ٹھیک؟ مینگ واؤ نے پھر کہا۔ عجیب بات ہے، اس کی روح ختم ہو چکی تھی، پھر یہ کیسے لوٹ آئی؟ کیا یہ سورج ڈھلنے سے پہلے کی آخری روشنی ہے؟ یانگ کائی نے ایک کمزور مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ٹریجر مینگ، کیا سب لوگ ایسے ہی بد دعا دیتے ہیں؟ یہ سن کر شیاننگ چانگ ہنس پڑی۔ ماسٹر، آپ تو بس ایک نقلی حکیم نکلے۔ مینگ وویا کا چہرہ شرمندگی سے لال ہو گیا، گویا اس کے منہ پر خود اس کے الفاظ کا تمانچہ پڑا ہو۔ ابھی تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ لڑکا کبھی نہیں جاگے گا، اور اگلے لمحے وہ آنکھیں کھول کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ کیسا زمانہ آ گیا ہے؟ مینگ وویا بڑبڑایا۔ نہ شاگرد بات مانتے ہیں، نہ مرنے والے مرنے پر راضی ہوتے ہیں۔ یانگ کائی کے جاگنے سے کمرے میں پھر زندگی لوٹ آئی۔ شیاننگ چانگ آخرکار مطمئن ہو گئی، اور مینگ واؤ کے چہرے پر بھی تھکن کے باوجود مسکراہٹ آ گئی۔ 2 دن گزر گئے۔ یانگ کائی اپنے زخموں کے علاج میں مصروف رہا، جبکہ شیاننگ چانگ اپنے استاد کے ساتھ اس کی دیکھ بھال میں۔ تیسرے دن مینگ واؤ نے شیاننگ چانگ کو حکم دیا کہ اب وہ نو ین کرسٹل کو جذب کرے۔ اب مزید تاخیر خطرناک ہوگی، وہ بولا۔ اسے مکمل طور پر جذب کرو اور ٹرو ایلیمنٹ باؤنڈری تک پہنچو۔ شیاننگ چانگ نے سر ہلایا اور اطاعت کے ساتھ اپنی ریفائننگ شروع کر دی۔ جب یانگ کائی مراقبے میں بیٹھا ہوا تھا تو اچانک مینگ واؤ کمرے میں آیا، ہاتھ میں بھاپ اڑاتا پیالہ۔ یانگ کائی نے مہک سونگی۔ آنکھیں کھولیں، یہ کیا ہے؟ پی لو۔ مینگ واؤ نے چہرے پر کرب اور دل میں درد کے ساتھ کہا۔ یانگ کائی نے بنا ہچکچائے پی لیا۔ جیسے ہی مایا گلے سے نیچے اترا، ایک حرارت پورے بدن میں دوڑ گئی۔ کیا زبردست اثر ہے! یہ کیا چیز تھی؟ مینگ واؤ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ یہ بوڑھا شخص تمہارے لیے 1000 سالہ خونی روح اور کئی نایاب جڑی بوٹیوں سے یہ دوا تیار کر کے لایا ہے، اور تم نے اسے ایک ہی گھونٹ میں پی لیا۔ واقعی تمہارا ذائقہ بہت عالی ہے، یانگ کائی نے معصومیت سے کہا۔ سچ کہوں تو ذائقہ برا نہیں تھا۔ مینگ واؤ نے سر تھام لیا۔ آئے آسمان، اگر میری شاگردہ نے حکم نہ دیا ہوتا تو یہ خزانہ کبھی تمہیں نہ دیتا۔ پورے سلطنتی ہان میں بھی یہ مشکل سے ملتا ہے۔ تم تو پورا گھر لوٹنے والے نکلے ہو۔ یانگ کائی ہنسا۔ اگر اتنی قیمتی چیز تھی تو تھوڑا اور دے دیجیے نا۔ اور مینگ واؤ نے غصے سے کہا، مزید دیا تو تم پھٹ جاؤ گے، بے وقوف لڑکے۔ یانگ کائی نے دل میں سوچا، اگر میرے اندر سنہری ڈھانچہ نہ ہوتا تو واقعی پھٹ جاتا۔ پھر مینگ واؤ کی آنکھوں میں ایک سایہ سا تیر گیا۔ یانگ کائی، مجھے بتاؤ، اس رات کیا ہوا تھا؟ یانگ کائی نے نظریں اٹھا کر سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ چھوٹی سینئر بہن نے آپ کو کچھ نہیں بتایا؟ دوستو، ہم سن رہے ہیں مارشل پیک۔ اگر آپ اس کہانی کو پسند کر رہے ہیں تو برائے مہربانی لائک اور سبسکرائب لازمی کریں۔ باب 122، مرکزی دروازے کی واپسی۔ مینگ واؤ خاموش لہجے میں کہا، ان دنوں وہ صرف تمہارے زخموں میں لگی ہوئی تھی، اس لیے میں نے کچھ نہیں پوچھا۔ پھر اس کی نظریں تیز ہو گئیں۔ اب بتاؤ، وہ لوگ کون تھے جو وادی میں مارے گئے؟ کون تھا جس نے تم دونوں پر حملہ کیا؟ یانگ کائی نے سنجیدگی سے جواب دیا، وہ پلٹ گروپ اور اسٹارم ہاؤس کے لوگ تھے۔ اور پھر اس نے وہ تمام واقعات بیان کیے جو اس رات پیش آئے تھے۔ البتہ جہاں اپنی غیر معمولی طاقت یا فتح کی بات آئی، وہاں اس نے صرف سرسری ذکر کیا، کہانی کو عام سا رکھ دیا، کیونکہ اگر وہ سچ بتاتا کہ اس نے 9 لوگوں کو مار گرایا تو شاید بوڑھا مینگ واؤ یقین ہی نہ کرتا۔ مینگ واؤ نے سب سنا اور اس کے چہرے پر غصے کی لالی دوڑ گئی۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، خطرناک اور ٹھنڈی۔ قصہ یہ ہے کہ اصل میں تم ہی نشانے پر تھے اور منصوبہ ساز تھا وہ لانگ ہوئی؟ جی، میں ہی تھا، اور چھوٹی سینئر بہن اس میں گھسیٹ لی گئی۔ یانگ کائی نے سر جھکا کر تسلیم کیا۔ مینگ واؤ نے گہری سانس لی۔ اگرچہ تم قصوروار دکھائی دیتے ہو، لیکن تمہاری نیت بری نہیں تھی، اور چونکہ شیاننگ چانگ سلامت ہے، تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ پھر اچانک اس کے ہونٹوں سے ایک سرد قہقہہ نکلا، بلڈ گروپ لانگزائیتیان، اس بوڑھے نے تمہارا نام یاد رکھ لیا ہے۔ یانگ کائی نے اس کی آنکھوں میں وہ شعلہ دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا کہ اب لانگ زائی تیان کے لیے مشکلات آنے والی ہیں۔ 2 دن بعد شیاننگ چانگ نے اپنی بند ریاضت مکمل کی، اور جیسا کہ مینگ واؤ نے اندازہ لگایا تھا، وہ ٹرو ایلیمنٹ باؤنڈری تک پہنچ چکی تھی۔ تو اس نے بتایا کہ نوین ڈیو کرسٹل کو مکمل طور پر جذب کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ ایک قطرہ ہی 3 افراد کو بریک تھرو دلانے کے لیے کافی ہوتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ حاصل کرنے کے 2 گھنٹے کے اندر اسے ریفائن کیا جائے، ورنہ وہ غائب ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر یانگ کائی کے دل سے بوجھ اتر گیا۔ اسے خوشی ہوئی کہ اس نے جو توانائی اس کرسٹل سے حاصل کی تھی، اس سے شیاننگ چانگ کی طاقت پر کوئی اثر نہیں پڑا، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ جو آدھی توانائی اس کے سنہری ڈھانچے میں چھپی ہوئی تھی، وہ اب بھی زندہ تھی، نہ مٹی نہ ختم ہوئی۔ جب یانگ کائی کے زخم بھر گئے اور شیاننگ چانگ کی طاقت بڑھ گئی تو وہ تینوں مزید ٹھہرنے کی ضرورت محسوس نہ کرتے تھے۔ وہ اپنا سامان سمیٹ کر واپس اسکائی ٹاور کی طرف روانہ ہوئے۔
مینگ واؤ یا یانگ کائی کو اٹھائے اڑتا جا رہا تھا۔ ہوا ان کے کپڑوں کو لہرا رہی تھی اور تیز رفتار کے باوجود اس کے چہرے پر غصے کی تپش اب بھی باقی تھی۔ اسکائی ٹاور پہنچ کر یانگ کائی نے استاد اور شاگردہ سے الوداع کہا اور اپنے چھوٹے لکڑی کے کمرے میں واپس آ گیا۔ 20 دن گزرنے کے باوجود جھونپڑی صاف ستھری تھی۔ ظاہر تھا کہ لی یون تیان اور دوسرے دوست اس کی غیر موجودگی میں بھی خیال رکھتے رہے تھے۔ چند دنوں میں زندگی پھر معمول پر آ گئی۔ یانگ کائی روزانہ ریاضت کرتا، اپنی نئی طاقت کو مستحکم کرتا رہا۔ کبھی کبھار اس کی نگاہوں کے سامنے شیاننگ چانگ کا وہ نازک سا چہرہ آ جاتا، وہی لڑکی جسے اس نے پہلی بار چوما تھا۔ اس لمس کی نرمی، وہ شرم اب بھی اس کے دل کے کسی گوشے میں قید تھی، مگر واپسی کے بعد شیاننگ چانگ نے ایک بار بھی اس سے ملاقات نہیں کی، جیسے وہ سب کچھ بھول گئی ہو۔ حالانکہ اس رات وادی میں جب یانگ کائی نے جاتے ہوئے اس سے وعدہ لیا تھا کہ اگر میں زندہ واپس آ گیا تو تم میرا ایک وعدہ پورا کرو گی، تو وہ صرف اپنے لیے حوصلہ پیدا کر رہا تھا، کسی سنجیدہ امید کے بغیر۔ پھر بھی دل کے کسی کونے میں ایک خفیف سی اداسی باقی رہی۔ یانگ کائی اکثر سوچتا، جو میرا مقدر ہے وہ خود آ جائے گا، اور جو نہیں اسے چاہ کر بھی نہیں پایا جا سکتا۔ اگر شیاننگ چانگ کے دل میں اس کے لیے جذبات ہیں تو کمزور طاقت کوئی معنی نہیں رکھتی، اور اگر اس کے لیے طاقت ہی سب کچھ ہے تو پھر چاہ کر بھی کیا حاصل۔ مگر یانگ کائی جانتا تھا وہ لڑکی اتنی مغرور نہیں تھی، بس شرمیلی تھی، اور واقعی یہی سچ تھا۔ شیاننگ چانگ واپس آ کر ہر وقت نقاب میں رہتی، جیسے اس کے ہونٹوں پر اب بھی وہ لمس محسوس ہوتا ہو۔ چاہتی تھی کہ یانگ کائی سے ملے، مگر ہمت نہیں جٹا پاتی تھی۔ مینگ واؤ یا نے بھی فوراً اسے دوبارہ ریاضت میں بھیج دیا تاکہ دونوں کا سامنا نہ ہو۔ وہ جانتا تھا کہ شاگردہ کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ ادھر یانگ کائی نے 2 دن ریاضت کی، مگر دل مطمئن نہیں ہوا۔ کوائلنگ ڈریگن اسٹریم کے قریب یانگ کی جذب کرنے کی رفتار بہت سست تھی۔ اس نے سوچا، اگر کبھی دوبارہ وہ جیسا مارکا پیش آیا تو میرے پاس اتنی توانائی نہیں ہوگی، مجھے جلد از جلد ذخیرہ بڑھانا ہوگا۔ یوں اس نے فیصلہ کیا کہ دوبارہ بلیک ونڈ مارکیٹ کا رخ کرے۔ ایک تو وہاں سے یانگ توانائی کے جواہرات خریدنے تھے، دوسرا کچھ خاص جڑی بوٹیاں، 3 لیفڈ کیاؤس، ایسپرٹ فلاور اور 1.5 GD ٹری گراس، تاکہ وہ اپنی بخور برنر، انسنس برنر دوبارہ استعمال کر سکے۔ اب اس کے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی۔ وہ غریب لڑکا نہیں رہا تھا جو چندس کے گنتا تھا۔ بلڈ گروپ کے مردہ افراد کی لاشوں سے جو مال اکٹھا کیا تھا وہ 20,000 سے زیادہ چاندی نکل آئی۔ اتنی رقم سے وہ کم از کم 40 برائٹ یانگ سٹونز خرید سکتا تھا، جو اس رات کی تمام توانائی کا ازالہ کر دیتی۔ اسی دوران جب یانگ کائی خریداری کی تیاری کر رہا تھا، مینگ واؤ یا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ وہ اس کی منزل تھی، بلڈ گروپ کا قلعہ۔ اگرچہ بلڈ گروپ علاقے کی 3 بڑی طاقتوں میں سے ایک تھی، مگر مینگ واؤ یا جیسے شخص کو ان سے کیا ڈر؟ اس کی شاگردہ پر حملہ، اس کی جان اور عزت خطرے میں پڑی۔ یہ حساب چکانا لازم تھا۔ لانگ ہوئی مر گیا، کوئی بات نہیں، اس کا دادا لانگ زائتیان اب بھی سانس لے رہا تھا، اور اب وہی اس بوڑھے کے غصے کا نشانہ بننے والا تھا۔ اسکائی ٹاور سے بلڈ گروپ کا ٹھکانہ زیادہ دور نہ تھا، چائے کے 1 کپ جتنا وقت لگا، اور مینگ واؤ یا ان کے دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ اسی وقت بلڈ گروپ کا سربراہ ہومان اپنے بڑے ہال میں مجلس لگائے بیٹھا تھا، چہرہ سخت، آواز بھاری، جیسے پہاڑ خود بول رہا ہو۔ ہال ماسٹرز قطار میں بیٹھے احترام سے اپنی ماہانہ رپورٹیں پیش کر رہے تھے، آمدنی، خرچ اور معاملات۔ انہیں کیا خبر تھی کہ باہر موت کا طوفان ان کی جانب بڑھ رہا ہے۔ دوستو، ہم سن رہے ہیں مارشل پیک۔ اگر آپ اس کہانی کو پسند کر رہے ہیں تو برائے مہربانی لائک اور سبسکرائب لازمی کریں۔ آج کے ابواب یہیں ختم ہوتے ہیں، اگلے دلچسپ ابواب میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جڑے رہیے مائی FM ناولز کے ساتھ۔